میں ہوں ڈاکٹر نزاہت نگار۔ آج بات کریں گے شوگر یا ڈائبٹیز کے مریضوں کے حوالے سے کہ انہیں کون سی غذائیں کھانی چاہیے اور کون سی غذائیں بالکل نہیں کھانی چاہیے یا کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو غذائیں کھانی چاہیے وہ کتنی مقدار میں کھانی چاہیے، کیسے کھانی چاہیے، کب کھانی چاہیے۔ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے زیادہ پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انہیں پیچیدگیاں آنے لگتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بہت اچھا اپنا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، تو پھر یہ پیچیدگیاں بہت دیر سے آتی ہیں اور بہت سے مریض تو ایسے ہیں جنہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کا بلڈ گلوکوز لیول ہے اسے کنٹرول رکھنے کے لیے یوزلی 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنی غذا کے اندر پرہیز کرتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بہت زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں کو انسولین کے انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ شوگر لیول جو ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو 2-3 سائنٹیفک ٹرمز بتاؤں گی۔ ایک ہے گلائسیمک انڈیکس، ایک ہے گلائسیمک لوڈ۔ جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ مختلف کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ والے غذاؤں کو جو کہ ہضم ہونے کے بعد گلوکوز پیدا کرتی ہیں ان کو ریٹ کرتا ہے اس حوالے سے کہ کوئی غذا آپ کا شوگر لیول کتنی تیزی کے ساتھ اوپر لے کے جا رہی ہے یا کتنا آہستہ آہستہ اوپر لے کے جا رہی ہے۔ وہ غذائیں جن کا گلائسیمک انڈیکس لو ہے یعنی کہ 55 تک ہے یا اس سے نیچے ہے، وہ شوگر والوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ جن کا گلائسیمک انڈیکس 55 سے لے کے 70 کے درمیان ہے وہ میڈیم ہے، وہ بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ جن کا 70 سے بھی زیادہ ہے وہ ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے، وہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے گلائسیمک لوڈ۔ اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی غذا کا گلائسیمک انڈیکس کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کتنی ہے، اور ان دونوں چیزوں سے ملا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ غذا آخرکار آپ کا شوگر لیول الٹیمیٹلی کہاں تک لے جائے گی، کتنا بڑھائے گی۔ اب گلائسیمک لوڈ جو ہے جن غذاؤں کا 10 تک ہوتا ہے وہ لو گلائسیمک انڈیکس ہے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ جن کا 10 سے لے کے 19 تک ہے وہ میڈیم ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی مقدار میں لینی ہے۔ جن کا 19 کے اوپر چلا جاتا ہے، 20 یا اس سے زیادہ، وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے گلائسیمک لوڈ، وہ بھی پھر بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو لو گلائسیمک انڈیکس کی بھی آپ نے خوراکیں کھانی ہے اس کا اگر آپ بہت بڑا پورشن کھا لیں گے تو وہ پھر بھی الٹیمیٹلی آپ کی شوگر کو ایک غیر مناسب لیول تک زیادہ کر دے گا یا وہاں تک لے جائے گا اور وہ آپ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوں گی۔ یہ آپ نے بنیادی اصول ذہن میں رکھنے ہیں، اور بے شمار خوراکیں یا جو بے شمار غذائیں ہیں ان کے گلائسیمک انڈیسز اور لوڈز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بہت بآسانی دستیاب ہیں۔ اب یہ آ جاتے ہیں جی کہ ہم نے کون سی غذائیں سیدھے الفاظ میں وہ کھانی ہیں، کون سی نہیں کھانی، کون سی کم کھانی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتی ہیں وہ غذائیں جو کہ بالکل نہیں کھانی۔ اس میں شامل ہیں چینی، شکر، گڑ، شہد یا ایسی تمام غذائیں جس میں یہ شامل ہوں۔ اس کے اندر تمام بیکری کے آئٹم شامل ہیں، تمام مٹھائیاں شامل ہیں، تمام مشروب جیسے کہ لال شربت یا تمام جوسز جس میں ڈبے والے بھی شامل ہیں اور وہ بھی جو آپ گھر میں بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایسے تمام چیزیں بھی استعمال نہیں کرنی جیسے کیچپ ہے، ساسز ہیں، کیونکہ ان میں بھی چینی کی بھاری مقدار ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں وہ غذائیں جو آپ نے احتیاط سے یا کم استعمال کرنی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو ہیں گندم اور چاول۔ اب گندم اور چاول کے بغیر تو ہمارے ایشین لوگوں کے کوئی کھانے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے، تو اس میں آپ نے پھر احتیاط لازمی کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ریفائنڈ فارم میں نہیں لینے، مطلب سفید آٹا اور سفید چاول آپ نے نہیں لینا۔ اگر آپ گندم کا آٹا استعمال کر رہے ہیں تو آپ بھوسی والا چکی کا بنا ہوا، جو چکی کا پسا ہوا آٹا ہے وہ لیں، اور اگر آپ چاول استعمال کر رہے ہیں تو براؤن رائس لیں۔ بہتر تو یہ کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، ان کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہو رہا، ایک تو وہ چاول بہت کم لیں، اور دوسرا یہ کہ وہ گندم کی جگہ جوار کا آٹا لینا جو ہے وہ شروع کر دیں، یا پھر وہ ملٹی گرین آٹا لیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر 6-7 قسم کے میل پلان دیے ہوئے ہیں۔ وہ ہم جو کہ تو اکثر اڈاپٹ نہیں کر سکتے، وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جہاں سے ہم گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہر وقت کا میل ڈیزائن کرنے کے لیے ایک پلیٹ میتھڈ دیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک وقت جب آپ ایک کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنی پلیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں۔ وہ اس طرح کہ پہلے اسے آدھا آدھا کریں، اس کے بعد جو ایک آدھا حصہ ہے اسے مزید آدھا کر لیں، یعنی کہ ایک حصہ ہو گیا 2/4 اور 2 حصے ہو گئے 1/4۔ وہ جو بڑا حصہ ہے پلیٹ کا، آدھی پلیٹ، وہ آپ نے ایسی سبزیاں لے لینی ہے جن کے اندر نشاستہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے سلاد لے لینا ہے، میں ان کا بعد میں ذکر کروں گی۔ اب یہ جو 2 حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ آ گیا سالن، 1/4 پلیٹ، اس پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو آخری حصہ بچتا ہے نا، یہاں پہ آتی ہے روٹی اور چاول، یعنی کہ آپ کا جو ٹوٹل جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں صرف اتنا سا حصہ روٹی اور چاول کا ہے، تو اس لیے آپ نے ایک چھوٹے سائز کا ہلکا سا پھلکا کھانا ہے، یا پھر آپ نے ایک چھوٹی کٹوری میں چاول کھانے ہیں، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کون سے والے کھائیں گے۔ اچھا، یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چاول کے ساتھ آپ دہی نہ لیں اگر آپ کا گلوکوز لیول آسانی سے کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ پھر دونوں کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے تو گلوکوز لیول ایک دم اوپر جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ چاولوں کے ساتھ دال کی جگہ بھی بہتر ہے کہ آپ گوشت لے لیں، کیونکہ دال میں بھی بہرحال کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لو جی آئے ہیں اور ان کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے تو چاول کیونکہ
بہت تیزی کے ساتھ شوگر اور بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر، تو پھر آپ بہتر ہے کہ اس کے ساتھ آپ گوشت لے لیں۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ اب آ جاتے ہیں ناشتے پہ۔ ناشتہ، کیونکہ اس کے اندر آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ نے رات کا کھانا، دوپہر کا کھانا ایسا کھانا ہے، لیکن ناشتہ کس طرح کرنا ہے۔ ناشتے میں بھی آپ اگر روٹی کھاتے ہیں تو اسی قسم کی روٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہلکی پھلکی سی، اور ملٹی گرین یا پھر جوار کی یا گندم کی بھوسی والے آٹے کی روٹی لیں گے۔ اگر آپ بریڈ کے سلائس لیتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ بھی وائٹ بریڈ ہرگز نہ ہو، بلکہ یا تو ملٹی گرین بریڈ ہو یا پھر ہول گرین بریڈ ہو۔ خواتین 2 سلائس لے سکتی ہیں، وہ ان کے لیے کافی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اگر چاہیں تو 3 تک سلائس لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے 2 انڈے کھانے ہیں۔ اگر آپ ابال لیں تو سب سے اچھا ہے، کیونکہ شوگر والوں کے لیے ابلے ہوئے انڈے سب سے بہترین رہتے ہیں، لیکن اگر آپ آملیٹ وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ تھوڑے سے آئل کے اندر بنا سکتے ہیں، بلکہ اس میں آپ کو یہ ایک ساتھ میں موقع مل جائے گا کہ آپ اس کے اندر سبزیاں وغیرہ ڈال کے اچھا سا آملیٹ بنا لیں، جو اکثر آپ ناشتے میں نہیں کھاتے تو وہ اس طرح چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ 1 کپ چائے لے سکتے ہیں، اس میں آپ نے چینی بالکل نہیں ڈالنی، اور دودھ آپ نے بہت تھوڑا سا لینا ہے، بغیر بالائی والا، کیونکہ دودھ کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، وہ بھی شوگر اوپر لے کے جائے گا، تو 1 کپ میں تھوڑا۔ یہ آپ ابھی سے دیکھ لیں کہ دودھ اور دہی دونوں آپ نے جو استعمال کرنے وہ آپ بالائی اتار کے استعمال کریں تاکہ اس میں چکنائی زیادہ نہ جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں سبزیوں کی۔ تو سبزیاں جتنے بھی ہرے پتوں والی ہیں ان سب کا GI بہت کم ہوتا ہے، اور وہ شوگر لیول کو بہت آہستہ آہستہ اوپر لے کے جاتی ہیں، اور لے کے بھی کم جاتی ہیں، ان کا لوڈ بھی کم ہوتا ہے، جس میں سلاد آ جاتا ہے، پالک آ جاتا ہے، پودینہ، میتھی، دھنیا، اس کے علاوہ بند گوبھی، گوبھی، گاجر، مولی، کھیرے، یہ تمام طرح کی ٹماٹر، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ اپنی وہ جو آپ نے آدھی پلیٹ یا 1 بول سلاد کا بنانا ہے، یہ سب آپ اس کے اندر کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سلاد اس طرح کا لے کے کچا آپ کو گیس وغیرہ بنتی ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اسے ہلکا سا ابال لیں، اور ابالتے ہوئے اس میں 1 چٹکی سونف، اجوائن یا کلونجی وغیرہ ڈال لیں، تو اس سے گیس کا مسئلہ کسی حد تک آپ کا حل ہو جائے گا۔ جو سبزیاں آپ نے کم لینی ہیں، جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، اس میں آ جاتے ہیں آلو۔ آلو تو بہت زیادہ شوگر کو ایک دم سے اوپر لے کے جاتے ہیں، تو آپ نے بہت کم مقدار میں اگر کبھی لینے ہیں تو لینے ہیں، کوشش کریں کہ نہ لیں، کم لیں، جن لوگوں کا خاص طور پہ شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ چقندر، شکرکندی، کدو بھی کسی حد تک، اور ایک اور اسے آپ سبزی کہہ لیں یا اسے آپ اناج کہہ لیں، کیونکہ آج کل کارن بھی بہت استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ سویٹ کارن، وہ بھی ایک دم سے شوگر لیول کو بہت اوپر لے کے جاتا ہے، اور اس میں شوگر ہوتی بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی آپ نے کم لینا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پھل کی۔ اکثر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ روز کا 1 پھل کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتنا بڑا پھل کھا لیں۔ آپ نے ایک مناسب سائز کا پھل 1 آپ کھا سکتے ہیں۔ کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو آپ ایک وقت میں 2 بھی کھا سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا شوگر لیول بہت اچھا مینٹینڈ ہے۔ وہ پھل ہیں مثلاً آپ ایک وقت میں 2 امرود کھا سکتے ہیں درمیانے سائز کے، یا 2 چھلکے والے سیب کھا سکتے ہیں، 2 ناشپاتی، یا کسی حد تک 2 آڑو بھی۔ لیکن جن لوگوں کا شوگر لیول کنٹرول اچھا نہیں رہتا، وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ایک وقت میں 1 ہی پھل کھائیں۔ اور کچھ پھل ایسے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، وہ آپ نے بہت احتیاط سے کھانے ہیں، مثلاً آم، انگور، انناس، تربوز، کھجور وغیرہ، یہ سب آپ کے شوگر لیول کو زیادہ کر سکتے ہیں، تو ان کا چھوٹا سا آپ نے پیس اگر لینا ہے ایک وقت میں، احتیاط سے کھانا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو پھل ہے اسے کھانے کے ساتھ کوشش کریں نہ کھائیں۔ وہ اس لیے کہ ایک طرف آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس میں سالن ہے، روٹی ہے، اور سبزیوں میں بھی کسی حد تک تو ظاہر سی بات ہے کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ گلوکوز کو اوپر لے کے جائے گا، ساتھ پھل بھی لے کے جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیول جو ہے وہ ریکوائرڈ سے اوپر نکل جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ناشتے کے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان اس کو سنیک کر لیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دودھ کی۔ آپ دودھ کا 1 گلاس لے سکتے ہیں بالائی اتار کے، لیکن وہ بہتر ہے کہ آپ دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان لیں۔ البتہ وہ لوگ جن کا شوگر لیول صبح کو لو ہو رہا ہوتا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے سالن میں کیا لینا ہے روٹی اور چاول کے ساتھ۔ تو اس میں آپ کے لیے وائٹ میٹ بہت اچھا ہے، مچھلی یا چکن، کیونکہ اس میں بہت اچھی مقدار میں آپ کو بڑی اچھی کوالٹی کی پروٹین مل جاتی ہے۔ لیکن جو ریڈ میٹ ہے یعنی کہ مٹن یا بیف، وہ آپ نے نہیں لینا یا بہت کم لینا ہے، کیونکہ وہ کولیسٹرول کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، اور کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی ہارٹ پرابلم پیدا کر سکتا ہے، تو کم از کم ادھر سے آپ نے کولیسٹرول کی احتیاط کرنی ہے کہ وہ نہ بڑھے، ورنہ تو دونوں چیزیں مل کے پھر ہارٹ پرابلم پیدا کریں گی۔ اس کے علاوہ آپ چنے لے سکتے ہیں، دالیں لے سکتے ہیں، لوبیا وغیرہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر فائبر بھی اچھا ہوتا ہے، اور یہ ساتھ میں آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ نہیں بڑھاتی، ان کا جو ہے گلائسیمک انڈیکس وہ ہوتا بھی لو ہے، تو یہ آہستہ آہستہ بڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اینیمل فیٹس ہیں وہ بھی نہیں لینی، کیونکہ وہ کولیسٹرول کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں، جس میں ایک تو یہ گوشت والی فیٹس آئی گئیں، لیکن اس میں مکھن آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں دیسی گھی آ جاتا ہے، یا اس کے علاوہ آپ نے کوکونٹ آئل جو ہے وہ بھی آپ کوشش کریں، جو گری کا تیل ہے وہ بھی نہ لیں، کیونکہ اس سے بھی آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ ایک دم بڑھے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹرانس فیٹس بھی نہیں لینی،
جس میں کہ مارجرین آ جاتا ہے یا اس کے اندر بناسپتی گھی آ جاتا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا جو ہے وہ اولیو آئل کے اندر بنائیں۔ ایک وقت میں بہت زیادہ مقدار اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے، مناسب مقدار کے اندر۔ اگر آپ اولیو آئل کو افورڈ نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو پھر آپ کنولا آئل لے سکتے ہیں یا پھر آپ پینٹ آئل یا کوئی اور مناسب آئل لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے عام لوگوں سے، تو آپ نے نمک بھی بہت احتیاط سے کھانا ہے۔ اچھا، آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس گلوکومیٹر گھر میں ضرور رکھیں۔ بدپرہیزی کے بعد بھی چیک کرنے کی کوشش کریں، اور وقتاً فوقتاً ویسے بھی کبھی کبھار چیک کرتے رہیں تو بہتر ہے۔ آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ آپ کا شوگر لیول کتنا رہتا ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی اور فائدہ مند لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اسے تمام ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔